ذرا تصور کیا جائے، ہم، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے کے تمام بظاہر منصفانہ قوانین، ہاں، اور ہماری اخلاقیات بھی. بالکل، ہماری اخلاقیات، ہمارا سیاسی نظام اور یہاں تک کہ ہمارے مذہبی عقائد بھی، ہم، مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب دراصل صرف ایک طاقتور اور مالدار طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہوں؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور پریشان کر دینے والا سوال ہے. ایسا ہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جسے عام طور پر آزادی یا آزاد رائے سمجھا جاتا ہے، وہ محض ایک خوبصورت دھوکہ ہو؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے ہی تہلکہ خیز نظریے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ کسی عام مفکر کا نہیں ہے. بالکل نہیں۔ آج کا ہمارا مرکز کارل مارکس کا سیاسی اور معاشی فلسفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس نے تاریخ، سیاست اور معاشیات کے دھارے کا بالکل رخ ہی موڑ دیا۔ درست کا. اور جس کے افکار نے دنیا کی تقریباً آدھی آبادی کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کیا. جو تحقیقی مواد آج ہمارے سامنے ہے، وہ اس فلسفے کی تہوں کو بڑی بے دردی سے کھولتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن کیا ہے؟ دیکھیں، اس گفتگو کا مقصد محض تاریخ کے اوراق پلٹنا یا مارکس کی سوانح حیات بیان کرنا نہیں ہے. اصل ہدف یہ ہے کہ سیاسیات، ریاست کے کردار اور طبقاتی نظام کی ایک گہری اور تجزیاتی سمجھ پیدا کی جائے. جنہیں ہم کنسیپچول کلیرٹی کہتے ہیں۔ بالکل. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سیاسی نظریات کو ان کے تاریخی پس منظر اور آج کے دور میں ان کے عملی اطلاق کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ مطالعہ بہت اہم ہے. مارکس کے تصورات ایک ایسی اینک فراہم کرتے ہیں جس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اقتدار اور ریاست دراصل سطح کے نیچے کیسے کام کرتے ہیں. اور یہاں آغاز میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد مارکس کے نظریات کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بالکل ایک غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر سے اس کے فلسفے کے بنیادی دلائل، طریقہ کار اور یقیناً اس کی خامیوں کو بھی پرکھیں گے۔ صحیح. یہ ایک خالصتاً تجزیاتی سفر ہے. اچھا، تو ذرا اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں 19ویں صدی کے یورپ کی، خاص طور پر انگلستان کی، جہاں صنعتی انقلاب پوری شدت سے آ رہا تھا۔ مارکس نے یہ سارا فلسفہ خلا میں تو نہیں سوچا تھا نا؟ بالکل نہیں. اس کے پیچھے ایک پورا فکری اور تاریخی پس منظر ہے. جو مواد میں نے دیکھا ہے وہ اس دور کی ایک انتہائی تاریک تصویر پیش کرتا ہے۔ مطلب فیکٹریوں میں مزدوروں سے 12 سے 16 گھنٹے کام لیا جا رہا تھا، اور وہ بھی انتہائی خطرناک حالات میں. ہاں، اور چھوٹے بچوں کو کوئلے کی کانوں میں اتارا جاتا تھا کیونکہ ان کے جسم چھوٹے ہوتے تھے اور وہ تنگ جگہوں پر رینگ سکتے تھے۔ اور پھر نئی مشینوں نے لوگوں کو اس بے دردی سے بے روزگار کیا کہ سڑکوں پر فاقہ کشی عام ہو گئی۔ اسی لیے تو اس دور میں ہمیں لڑائی تحریک جیسی بغاوتیں نظر آتی ہیں. لڈائٹ؟ ہاں، یہ پڑھ کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ ظاہر ہے ہم میں سے کس کا دل نہیں چاہتا کہ جب لیپ ٹاپ ہینگ ہو جائے تو اسے اٹھا کر دیوار پر ماریں، لیکن لیڈائٹس کا غصہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور خالصتاً معاشی تھا۔ بالکل. انہوں نے فیکٹریوں کی مشینوں کو اس لیے توڑنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان مشینوں نے ان کے منہ کا نوالا چھین لیا تھا. یہ ایک بے بس طبقے کی چیخ تھی. تو کیا اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ یا ماہرین معاشیات کچھ نہیں کر رہے تھے؟ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے. اس وقت کے حالات صرف سڑکوں اور فیکٹریوں میں ہی خوفناک نہیں تھے بلکہ فکری سطح پر بھی انتہائی مایوس کن تھے. کلاسیکی ماہرین معاشیات نے غریبوں کے لیے کوئی امید نہیں چھوڑی تھی. تھامس مالتھس کا نظریہ؟ ہاں، مالتھس کا نظریہ تھا کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے جبکہ خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت اس رفتار سے نہیں بڑھ سکتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فاقہ کشی اور بیماریاں ناگزیر ہیں. بالکل، ان کے نزدیک یہ قدرت کا نظام تھا آبادی کو کنٹرول کرنے کا۔ اور پھر ڈیوڈ ریکارڈو سامنے آیا جس نے اجرت کا آہنی قانون پیش کیا، جسے آئرن لا آف ویجز کہتے ہیں۔ یہ آہنی قانون تو نام سے ہی کوئی خطرناک قسم کی سزا لگتی ہے نا؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ مزدور کو کبھی بھی اتنی اجرت نہیں ملے گی جس سے وہ خوشحال ہو سکے. اس سے صرف اتنے پیسے دیے جائیں گے کہ وہ بمشکل زندہ رہے اور کل دوبارہ فیکٹری آ کر کام کر سکے اور اپنی نسل آگے بڑھا سکے تاکہ فیکٹریوں کو نئے مزدور ملتے رہیں۔
یہ تو ایک انتہائی دم گھٹنے والی صورتحال تھی۔ تو اس وقت کے پڑھے لکھے طبقے نے غریبوں کی حالت زار کو ایک تلخ حقیقت کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ لیکن مارکس سے پہلے بھی تو کچھ لوگ تھے جو بہتری چاہتے تھے، جنہیں مواد میں یوٹوپین سوشلسٹ کہا گیا ہے۔ رابرٹ اوون کا نام بار بار سامنے آتا ہے۔ ہاں، رابرٹ اوون اور اس جیسے دیگر مصلحین یقیناً موجود تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایسی فیکٹریاں بنائیں جہاں مزدوروں کو بہتر اجرت کی جاتی تھی، بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ تو پھر مارکس کو ان سے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ ان کے طریقہ کار میں تھا۔ ان کی پوری تحریک محض اخلاقی اپیلوں پر مبنی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ سرمایہ داروں کے ضمیر جاگ جائیں۔ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا منافع کم کر کے مزدوروں پر خرچ کریں؟ بالکل، اور مارکس کے نزدیک یہ انتہائی غیر حقیقت پسندانہ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ تاریخ اور معیشت کے پہیے نیک تمناؤں سے نہیں گھومتے، طاقتور کبھی اپنی طاقت خوشی سے نہیں چھوڑتا۔ صحیح، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے مارکس نے اپنا نظریہ پیش کیا، جسے سائنسی سوشلزم کہا جاتا ہے۔ جی، سائنسی سوشلزم، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ اخلاقیات کے بجائے معاشرے کے ٹھوس سائنسی تجزیے پر مبنی ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے، اور یہاں سے اس کے فلسفے کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں اس نے اس سائنسی تجزیے کی بنیاد رکھی۔ نوٹس پڑھتے ہوئے جدلیاتی مادیات یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے۔ یہ مارکسزم کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی تصور ہے۔ اور اس کا براہ راست تعلق ایک مشہور جرمن فلسفی ہیگل سے جوڑا گیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں، ہیگل کا ماننا تھا کہ دنیا اور انسانی تاریخ کا ارتقاء خیالات کے ٹکراؤ سے ہوتا ہے۔ بالکل، ایک خیال ابھرتا ہے جسے تھیسس کہتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک اور خیال آتا ہے، اینٹی تھیسس، اور ان کے ٹکراؤ سے ایک نیا اور بہتر خیال جنم لیتا ہے، یعنی سنتھسس۔ تو کیا مارکس نے اسی نظریے کو اپنایا تھا؟ مارکس نے اس ٹکراؤ والے طریقہ کار کو تو اپنایا، لیکن اس نے اس کی بنیاد کو مکمل طور پر الٹ دیا۔ مارکس نے خود کہا تھا کہ ہیگل کا نظریہ سر کے بل کھڑا تھا، میں نے اسے سیدھا کر کے پیروں کے بل کھڑا کر دیا ہے۔ مطلب خیالات تاریخ کو آگے نہیں بڑھاتے؟ بالکل نہیں۔ مارکس نے کہا کہ اصل چیز جو تاریخ کو آگے بڑھاتی ہے وہ مادی اور معاشی حالات ہیں، خیالات تو محض ان معاشی حالات کا عکس ہوتے ہیں۔ یعنی اصل کشمکش آسمانی خیالات کے درمیان نہیں، بلکہ زمین پر موجود معاشی طبقات کے درمیان ہوتی ہے، جن کے پاس وسائل ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنے میں تو بہت منطقی لگتی ہے، اور یہیں سے اس کے نظریے کا ایک اور طاقتور تصور نکلتا ہے، بیس اور سپر سٹرکچر، یعنی بنیاد اور بالائی ڈھانچہ۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہاں، ضرور بتائیں۔ فرض کیا جائے کہ معاشرہ ایک سمارٹ فون کی طرح ہے۔ اس فون کا ہارڈ ویئر اور اس کا آپریٹنگ سسٹم اس کی معاشی بنیاد ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ فیکٹریوں کا مالک کون ہے اور مزدور کون ہے۔ صحیح۔ اب اس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چلنے والی تمام ایپس، جیسے کہ معاشرے کے قانون، حکومت، عدالتیں، اخلاقیات اور یہاں تک کہ مذہب، یہ سب اس کا سپر سٹرکچر ہیں۔ اگر معاشی بنیاد بدل دی جائے تو اوپر چلنے والی تمام ایپس خود بخود بدل جائیں گی۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور واضح کرنے والی مثال ہے، اور اس میں جو سب سے دلچسپ اور اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ بالائی ڈھانچہ کوئی غیر جانبدار چیز نہیں ہے۔ مطلب حکمران طبقہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ 100%۔ حکمران طبقہ جس کا معاشی بنیاد پر قبضہ ہوتا ہے، وہ ان ایپس کو یعنی قانون اور اخلاقیات کو صرف اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قانون وہ بنائے جاتے ہیں جو سرمایہ دار کی جائیداد کو تحفظ فراہم کریں۔ تو پولیس اور عدالتیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ مزدوروں کو قابو میں رکھ سکیں۔ اور اسی تناظر میں مارکس کا وہ مشہور اور متنازع قول آتا ہے کہ مذہب عوام کے لیے افیون کی طرح ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ بظاہر یہ مذہب مخالف طنز لگتا ہے، لیکن مارکس کے ہاں یہ ایک گہرا اسٹرکچرل تجزیہ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ جس طرح درد میں مبتلا شخص کو افیون دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا درد بھول جائے، اسی طرح حکمران طبقہ مذہب کا استعمال کرتا ہے تاکہ غریبوں کو تسلی دی جا سکے کہ یہ غربت عارضی ہے اور صبر کا پھل بعد میں ملے گا۔ بالکل، اور اس تسلی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزدور اپنے اوپر ہونے والے معاشی ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کرتے اور سرمایہ دار کا نظام بلا روک ٹوک چلتا رہتا ہے۔ یہ نظریہ طاقت کے مراکز کو سمجھنے کا بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔
لیکن ذرا اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو اس سارے معاشی نظام کے مرکز میں دھڑک رہا ہے، آخر یہ سرمایہ دارانہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ یہیں سے مارکس کی اصل معاشی تنقید شروع ہوتی ہے۔ استحصال کا وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پر مارکس نے تنقید کی؟ نوٹس میں زائد قدر یا سرپلس ویلیو کے نظریے کا ذکر ہے۔ پولیٹیکل اکانومی میں مارکس کا یہ نظریہ سب سے اہم ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک مزدور لکڑی سے ایک کرسی بناتا ہے۔ لکڑی کی قیمت 1000 روپے ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزدور اس پر دن بھر محنت کرتا ہے اور وہ کرسی 5000 روپے کی بن جاتی ہے۔ یعنی مزدور کی محنت نے اس میں 4000 روپے کی نئی ویلیو کا اضافہ کیا۔ لیکن سرمایہ دار تو اسے 4000 نہیں دیتا ہوگا؟ بالکل نہیں دیتا۔ وہ اسے اجرت کے طور پر صرف 1000 روپے دیتا ہے جو اس کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ اب جو باقی 3000 روپے بچے، وہی سرپلس ویلیو ہے۔ جی وہی زائد قدر ہے جو خاموشی سے سرمایہ دار کی جیب میں بطور منافع چلی جاتی ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ یہ منافع دراصل مزدور کی چرائی ہوئی محنت ہے۔ یہ تو قانونی استحصال اور چوری ہوئی۔ اس کا مطلب ہے سرمایہ دار بغیر محنت کیے امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، ذرائع میں ایک جگہ یہ بھی تو لکھا ہے کہ سرمایہ داری خودکشی کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں، کیپٹلزم اپنے اندر اپنی تباہی کے بیج خود بوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ نظام ہمیشہ کامیابی سے نہیں چل سکتا؟ مارکس نے اس کے اندر ایک لا حل تضاد کی نشاندہی کی۔ ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ داروں کے درمیان گلا کاٹ مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی لاگت کم کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ فیکٹریوں میں نئی مشینیں لگاتے ہوں گے؟ بالکل، لیکن مارکس کے نظریے کے مطابق منافع تو صرف انسان کی محنت کو نچوڑ کر نکالا جا سکتا ہے، مشینوں سے نہیں۔ جب مشینیں مزدوروں کی جگہ لے لیتی ہیں تو مجموعی منافع گرنے لگتا ہے۔ تو پھر سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ مزدوروں کی اجرت مزید کم کر دیتا ہے اور ان کے کام کے اوقات بڑھا دیتا ہے۔ جو بے روزگار ہو گئے ان کی ایک بہت بڑی فوج سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ چھوٹی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور ساری دولت چند بڑی کارپوریشنز کے ہاتھ میں سمٹ جاتی ہے۔ یعنی معاشرہ دو بالکل واضح حصوں میں بٹ جائے گا۔ ایک طرف مٹھی بھر انتہائی امیر سرمایہ دار جنہیں بورژوازی کہا گیا، اور دوسری طرف بہت بڑی تعداد میں غریب اور غصے سے بھرے مزدور یعنی پرولتاریہ۔ اور یہی وہ پریشر کوکر ہے جس کے پھٹنے کی پیشین گوئی مارکس نے کی تھی، جسے انقلاب کی ناگزیریت یا انایویٹیبلٹی آف ریولیوشن کہا گیا۔ ہاں، مارکس کے نزدیک یہ کوئی خواہش نہیں تھی، تاریخ کا ایک سائنسی نتیجہ تھا۔ جب محنت کش طبقے میں طبقاتی شعور بیدار ہوگا تو وہ منظم ہو کر بغاوت کر دیں گے، اور وہ فیکٹریوں اور بینکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہوگا جہاں اکثریت پہلی بار اقلیت کو بے دخل کرے گی۔ لیکن انقلاب کے فوراً بعد کا نقشہ کیسا ہوگا؟ مواد میں ایک تصور بہت نمایاں ہے، پرولتاریہ کی آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولتاریہ۔ یہ کوئی پرامن تبدیلی تو نہیں لگ رہی۔ یہ ایک انتہائی سخت عبوری دور ہوگا۔ مارکس جانتا تھا کہ سیدھا کمیونسٹ معاشرے میں چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی۔ انقلاب آتے ہی سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ آمریت کیا کرے گی؟ محنت کش طبقہ ریاست کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ داروں کی باقیات کو سختی سے کچلے گا تاکہ وہ اپنا اقتدار واپس نہ چھین سکیں۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے کچھ نکات جو میں پڑھ رہی تھی، ان کے مطابق سب سے پہلے تو نجی ملکیت مکمل ختم کر دی جائے گی، کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں رہے گی۔ جی، اور تمام مالیاتی نظام، ٹرانسپورٹ، سب ریاست کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ سب کے لیے کام کرنا لازمی ہوگا، کوئی وراثت کے پیسوں پر عیاشی نہیں کر سکے گا، اور سب بچوں کے لیے مفت تعلیم ہوگی۔ ان تمام اقدامات کا بنیادی مقصد معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کرنا تھا جو طبقاتی فرق کو جنم دیتی ہیں۔ جب استحصال ختم ہوگا تو طبقات ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ آخری منزل آئے گی، کمیونسٹ سوسائٹی۔ لیکن اس مثالی نظام میں ریاست کا کیا بنے گا؟ ذرائع میں لکھا ہے کہ ریاست خود بخود ختم ہو جائے گی، withering away of the state۔ یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ تاریخ کے طالب علم اکثر یہی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن مارکس کی منطق کے اندر رہ کر سوچیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ مارکس کے مطابق ریاست، پولیس، فوج، یہ سب محض ایک طبقے کے ذریعے دوسرے پر ظلم کرنے کے ہتھیار ہیں۔ تو جب کلاسز یا طبقات ہی نہیں رہیں گے، سب برابر ہو جائیں گے، تو پھر اس ہتھیار کی ضرورت کس پر استعمال کرنے کے لیے پڑے گی؟ کسی پر نہیں۔ اس لیے ریاست وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جائے گی۔
اور اس کی جگہ محض ایک انتظامی ڈھانچہ لے لے گا جو صرف چیزوں کی تقسیم کو سنبھالے گا۔ یہ ایک انتہائی پرکشش یوٹوپیا لگتا ہے۔ اور کام کی نوعیت کے بارے میں جو بات کی گئی ہے، موجودہ دور میں تو لوگ مجبوری میں نوکریاں کرتے ہیں۔ لیکن مارکس کے معاشرے میں کام انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا ذریعہ ہوگا۔ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا، بغیر کسی لیبل کے کہ صبح مچھلیاں پکڑیں اور رات کو تنقید کریں۔ یہ وہ خواب ہے جس نے کروڑوں کو متاثر کیا، لیکن اب ہمیں اس پورے نظریے کا تنقیدی جائزہ بھی لینا ہوگا، خاص طور پر وہ لوگ جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ تجزیاتی حصہ بہت اہم ہے۔ بالکل، ہم صرف دعووں پر تو اکتفا نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے اس کے مضبوط پہلوؤں کو دیکھیں تو مارکس نے واقعی سرمایہ دارانہ نظام کے تضادات کی بالکل درست نشاندہی کی تھی۔ آج بھی جب ہم بڑی جمہوریتوں میں قانون سازی کو کارپوریٹ گروپس کے گرد گھومتے دیکھتے ہیں تو مارکس سچ محسوس ہوتا ہے۔ بلا شبہ اس کی تشخیص کمال کی تھی، لیکن دوسری طرف اس فلسفے میں بنیادی خامیاں بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑی علمی تنقید اس کی حد سے بڑی ہوئی عمومیت پر کی جاتی ہے، جسے سویپنگ جنرلائزیشن کہتے ہیں۔ معاشی جبریت یا اکنامک ڈٹرمنزم؟ جی، مارکس نے فرض کر لیا کہ انسانی رویے، ثقافتیں، مذہب، ان سب کی واحد وجہ صرف معیشت ہے، حالانکہ انسان محض ایک معاشی مشین نہیں ہے۔ قوم پرستی اور مذہب کا اپنا ایک آزادانہ کردار ہوتا ہے۔ اور اس کی وہ پیشن گوئی کہ مزدوروں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مغربی یورپ میں ایسا نہیں ہوا، وہاں کوئی پرتشدد انقلاب نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مارکس جمہوری ریاستوں کے اندر خود کو اصلاح کرنے کی صلاحیت کو نہیں دیکھ پایا۔ جب مزدور یونینز بنے تو ریاستوں نے مداخلت شروع کر دی۔ فلاحی ریاست یا ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور آ گیا۔ بالکل، کام کے اوقات 8 گھنٹے مقرر ہو گئے، کم از کم اجرت طے ہو گئی، بچوں کی مزدوری پر پابندی لگی، سرمایہ داری نے سوشلسٹ پالیسیوں کو اپنے اندر ضم کر لیا تاکہ خود کو بچا سکے۔ اور پھر درمیانہ طبقہ بھی تو ختم نہیں ہوا۔ مارکس کا خیال تھا مڈل کلاس ختم ہو جائے گی، لیکن سروس انڈسٹری اور ٹیکنالوجی نے مڈل کلاس کو معاشرے کا سب سے طاقتور حصہ بنا دیا۔ بالکل، تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مارکس ایک بہترین معالج تھا، جس نے سرمایہ داری کی بیماری اور استحصال کی تشخیص تو بہت شاندار کی تھی۔ لیکن جو علاج اس نے تجویز کیا، یعنی پرتشدد، عبوری آمریت اور مثالی معاشرہ، وہ تاریخ کے حقائق کے سامنے تھوڑا کھوکھلا ثابت ہوا۔ تاہم طاقت، قانون اور معیشت کے تعلق کو سمجھنے کے لیے اس کا فریم ورک آج بھی سیاسیات کے ہر طالب علم کے لیے ایک طاقتور ٹول ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ مارکس کا شدت سے ماننا تھا کہ ہمارے عقائد، قوانین اور ہماری سوچ دراصل ہمارے معاشی نظام کی پیداوار ہیں۔ اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہے تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جن چیزوں کو ہم اپنی آزاد سوچ یا عالمگیر سچائی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری اپنی ہے؟ یا وہ محض موجودہ نظام کا دیا ہوا ایک خوبصورت وہم ہے تاکہ ہر کوئی خاموشی سے اس پیداواری مشین کا پرزہ بنا رہے؟ یہ واقعی ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق سے نکل کر آج بھی ہر ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ علم اور تجزیے کے سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔